تو سورہ غافر ہمیں سمجھاتی ہے کہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننا ہے انسان. جب تک وہ ان نعمتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا جس مقصد کے لیے نعمت دی گئی ہے. جیسے آنکھ ہے، آنکھ کا استعمال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں نہ دیکھے، جن کا دیکھنا حرام ہے ان کو نہ دیکھے، جن کا سننا حرام ہے ان کو نہ سنے. گانا سننا حرام ہے، نہیں سنے گانا. جب ہم کان کی نعمت کو اس کے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، آنکھ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، زبان کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، یعنی اعضائے بدن سے لے کے مال دولت ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے اللہ کو پہچاننے لگیں گے. ایسی معرفت مل جائے گی انشاءاللہ. تو انسان اگر خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے سے پہلے اپنی تخلیق پر ہی غور و فکر کر لینا تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ کیسے مختلف مراحل سے کی ہے. ہر مرحلہ بڑا عجیب ہے، بڑا حیران کن ہے. بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، پورے جسم میں ہزاروں میل پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ. پیدا ہوتا ہے تو ازہد کمزور ہے، عاجز ہے، نہ طاقت، نہ گفتار، نہ تمیز، نہ عرفان. پھر اللہ رب العزت فہم اور عقل عطا فرماتے، قوت و ادراک عطا فرماتے. بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا آ لیتا ہے، پھر انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا. نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں اللہ رب العزت تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل بھی تکمیل کو ہو جائیں. ایک طرف انسانی زندگی کا یہ عجوبے ہیں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہی میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار ہے، اعراض ہے، جو وہ بھول جاتے ہیں. وہ تو بھول ہی گئے نا کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے کی موت اور موت تک کن کن مراحل سے گزرتے ہیں. کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے؟ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ اور پھر سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی. اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی. ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا نا، جو گزر گئی قومیں، ان کو بھی بڑا تکبر تھا، بڑا ناز تھا اپنے وسائل پر. انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا. پھر جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے سر اور پر دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار کرنے لگے، بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے. لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا. اس لیے اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جاتا. یہاں کی سورہ غافر مکمل ہوتی ہے. اگلی سورت ہے ہماری سورہ فصلت. انشاءاللہ اب اس پر تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے. آمین ثم آمین.